بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید میں عظمت سیدہ کا ایک سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ 3 آیتیں ہیں اس کی۔ یا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ کیا بات ہے! صلوات پڑھ لیں محمد۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اہتمام اس سورے کی صورت میں اللہ نے کیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضمانت کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیا عمدہ جملہ! سیدہ کی ذات پہ صلوات دیا گیا۔ آپ کے اور میرے پاس اگر پردادا کی میراث چلی آ رہی ہو کہ یہ ہمارے پردادا کی چیز تھی جو دادا کے پاس آئی، دادا سے ابا کے پاس آئی، مثلاً اب وہ ہمارے پاس آ گئی، تو ہم اس کی حفاظت جیسے جیسے اس کی خدمت بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے اس کا قدیمی ہونا روشن ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے وہ قیمتی تر ہوتی چلی جائے گی، وہ مہنگی تر ہوتی چلی جائے گی۔ شاید وہی چیز یا اس جیسی چیز آج بھی ملتی ہو مگر اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو قیمت اس کی ہوگی کہ جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنت نبی کے ہاتھ میں آئی اور سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے سرکار کی محنت ایک طرف۔ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں۔ تو سرکار کی مصیبتیں، امتحانات، آزمائشات، سرکار کو جو صعوبتوں کا سامنا ہوا وہ ایک طرف، اور 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف۔ یہ سب کچھ سرکار کے پاس ہے۔ بار بار ذہن عالی میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ بچے گا کیسے، یہ محفوظ کیسے رہے گا، یہ کیا کرے، کیا ہوگا کہ اس کو محفوظ کیا جائے، کیا کیا جائے کہ یہ محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ نے سورہ مبارکہ الضحیٰ کے اندر اپنے نبی کو تسلی دی۔ ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ یہ اس نے سورہ ضحیٰ میں وعدہ کیا تھا اور سورہ کوثر میں وہ عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ صلوات پڑھنے سیدہ کی ذات۔ ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کریں اور بڑی قربانی یعنی نہر کی قربانی ادا کریں۔ شکریہ نماز اور قربانی نہر کی، یعنی آپ کو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بندوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، قربانی بندوں کے احساس کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے جب عبادت اس کی قبول کرتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی مخلوق کا بھی احساس رکھتا ہو۔ بات مضمون میرا یہ مسلسل نہیں ہے لیکن بات ضمناً آئی ہے تو عرض کر دوں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہوں اور 2,000 نمازی نماز میں ہوں اور 2001 یعنی 2000 کے بعد آنے والا ایک نمازی مسجد کے دروازے پہ آواز لگائے یا اللہ، جماعت رکوع میں ہو، تو پیش نماز کو حکم ہے کہ رکوع کو طویل کرو تاکہ ایک نمازی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ سجدہ اور رکوع تو ہم اللہ کا کر رہے تھے، ذہن اس طرف کیسے جا رہا ہے؟ ہمارا رخ تو اللہ کی طرف تھا، یہ اس آواز کو سن کیسے لیا تم نے؟ اور نہ صرف سن لیا بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ نماز کو طویل کرو تاکہ ایک نمازی اور شامل ہو جائے۔ یہ در حقیقت شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، سماج کا مسئلہ ہے، یعنی شریعت کے اس مسئلے میں سماج کا مسئلہ ہے۔
اللہ عبادت اپنی وہ چاہتا ہے جس میں مخلوق کا احساس پایا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. جو نماز گزار تو بہت اچھا ہو مگر پڑوسی کا اسے خیال نہ ہو، وہ اپنی نماز پر نظر ثانی کرے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اللہم صل علی محمد وآلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرے محترم سننے والوں، بات مضمون اور بات روشن ہے، مضمون واضح ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے نماز کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور اپنے حبیب سے بڑی قربانی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. نماز، نبی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے سیدہ کی عطا پر، یعنی سب سے بڑی نعمت پر شکریہ بنتا ہے تو نماز بنتا ہے. نماز سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ہے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ایک جوان سوال کرنے لگا کہ کیا کریں ہمارے بے نمازی نمازی ہو جائیں، تو میں نے کہا وہی فارمولہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، نعمتوں کو دہراؤ، خود بخود نمازیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا، بہت سی چیزیں تو مفت میں دے دی، بغیر کسی معاوضے کے دے دی. یہی انگوٹھا ہم 2 لاکھ روپے دینے کے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ انگوٹھے کا پوروا کاٹ دیا جائے، اس کے بدلے میں کوئی ہمیں کچھ دے رہا ہے. یہ آنکھیں کروڑوں روپے میں ہم نہیں دیں گے. یہ ناک کوئی کاٹ کے، کوئی بہوں کاٹ کے دے دے 2 کروڑ میں، ہم نہیں دیں گے. ایک کان کاٹ کے نہیں دیں گے کسی کو ہم. یہ مفت میں چیزیں اربوں روپے کی ملی ہوئی ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. میری مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے ان کا بھی خیال کرنا ہے. یہ والی مثال یہ ضرور لے کے جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو فصلی لربک وانحر، پس ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کر دی، فوراً اللہ کی نماز ادا کریں. فوراً فصلی لربک، اپنے رب کی نماز شکریہ کے طور پہ ادا کریں. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. بھائی آپ یہی سمجھیے گا کہ آپ ملیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مجلس میں تو جب تک بیٹھنے والا ساتھ نہ ہو تو مجلس کو فصلی لربک وانحر. سب سے زیادہ سرکار نے جو عبادت انجام دے کر دکھائی ہے وہ ہے نماز، اور اس کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. پھر تو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو شاید تو الجھنیں بڑھ جاتی. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، اصلی کہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو. ہم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا؟ ہم نے تو نبی کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین. سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور 1-2 دفعہ نہیں ہوا ہے، 25 مرتبہ ہوا یہ منظر کہ نبی سجدے میں ہے اور امام حسین پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے. اور کبھی امام حسن کی بھی روایت ہے، صرف امام حسین نہیں، امام حسن بھی اس عمل کے ساتھ رہے اور نبی کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بالکل عقب میں تھا سرکار کے. جب میں نے نماز کو، سجدے کو طول ہوتے دیکھا کہ بہت طویل سجدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میرے ذہن میں کچھ خیال آیا کہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ نہ ہو گیا ہو. تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت میں بیٹھے تھے. تو میرا ہاتھ اتنا جا سکتا تھا کہ میں حسین کا ہاتھ پکڑ کے اتار دیتا، مگر میرے ہاتھ کے پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا اور میرے ہاتھ کو روک کر اشارہ کیا جب حسین اترے گا تب سجدہ مکمل ہوگا. حسین کے ساتھ نماز، زبان پر ذکر الہی، دل میں محبت حسین، اور محبت حسین ہی ہے جو اللہ کی محبت تک ہمیں پہنچائے گی. کربلا اللہ کے پتے کو کہتے ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ.
اگر کوئی اللہ کا پتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو کربلا سے اللہ کا پتہ ملتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. باب اللہ ہے حسین ابن علی کی ذات. بے شک. فصلی لربک وانحر، اور بڑی قربانی اللہ کی راہ بہت میں. عمدہ، بہت عمدہ. ان شانئک هو الابتر، آپ کو تانا دینے والا، تشنیع کرنے والا، دشنام دینے والا، آپ کو یہ کہنے والا کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے. جس کے 10 بیٹے تھے نا، ابن وائل، اس نے یہ تانا دیا تھا سرکار کو سب سے پہلی مرتبہ. 10 بیٹوں کا باپ تھا اور بڑے بقول شخصے کے گبرو جوان اور بڑے لمبے چوڑے بچے، اور کہتا تھا کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کی تحریک کیسے چلے گی. اچھا، کم سے کم مشرکوں بھی یہ پتا تھا کہ اگر نبی کی نبوت اور نبی کا پیغام چلے گا تو وہ اہل بیت سے ہی چلے گا، ورنہ تو وہ کہتے بھائی بہت چاہنے والے موجود ہیں، خوب تحریک چلے گی. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. یہ فطری مسئلہ ہے. یہ مشرکوں کے ذہن میں جو خیال تھا یہ فطری مسئلہ ہے. جتنا احساس اور جتنا درد اور جتنا خیال اور جتنی توجہ کسی کی اولاد کو اپنے بڑے کے کاموں سے ہو سکتی ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتی. کیا خوب ہندوستان کے ایک سنی عالم دین کا فقرہ ہے، میں سید محمد ہاشمی میاں کا، جی سید محمد ہاشمی میاں، وہ بڑا حسین جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے صحابہ. فرما دیتے میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. یہ جو سرکار نے فرمایا ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تو صحابہ تو 200 سال کے بعد ختم ہونے تھے، 300 سال کے بعد ختم ہونے تھے. صحابہ تو بالآخر ختم ہونے تھے، اہل بیت چلیں گے قیامت تک. تبھی نبی نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دلیل کے ساتھ بات کی ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اہل بیت رکھتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد. ایک اور بہتر و بلند صلوات. اللہ عزیزو، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمنی بے نام و نشان رہے گا. وہ ابن وائل جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کے 10 بیٹے تھے اور آج اس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں، مگر جس نبی کو وہ تانا دے رہا تھا. کون سا شہر ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں سادات نہ رہتے ہیں؟ یہ نبی کی اولاد ہر جگہ پر موجود ہے، سادات ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اللہ کا نبی سے وعدہ ہے. کثیر العیال، اگر کوئی خاندان ہے اور کوئی نسل ہے تو وہ جناب زہرا کی نسل ہے. جی، جس کے بچوں کو کربلا میں مار دیا تھا، سب سے زیادہ اسی کے بچے دنیا میں ہیں. یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی بشارتوں میں اور وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ نبی کی نسل سب سے زیادہ ہوگی. جی عزیزو، سر سلسلہ نسل مصطفیٰ جناب زہرا کی ذات، بی بی سے سب کچھ ہوا ہے. بی بی ہی کی برکتیں ہیں اس پوری کائنات میں. بی بی کے نام پر ہی سب کچھ سجا ہوا ہے. یہ کام جو شروع ہوا وہ بی بی کے بابا سے شروع ہوا. یہ کام کمال پر پہنچے گا بی بی کے ایک بچے کی وجہ سے، جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے. سب نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ آنے والے مہدی اولاد زہرا ہیں، وہ بی بی زہرا کے بیٹے. اور یہ بحث، یہ علمی باتیں کہ ان کے بابا کا نام حسن ہے اور ان کے بابا کا نام، دادا کا نام علی ہے، لہٰذا وہ حسن ہی ہوں گے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنی کتاب گلدستہ اہل بیت میں، جو اہل بیت کی شان میں انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی باب قائم کیا جو اکثر اہل سنت قائم کرتے ہیں. اکثر علماء اہل سنت یہی لکھتے ہیں کہ وہ حسنی ہیں، حسینی نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ کیونکہ امام عسکری کے فرزند ہیں، امام زین العابدین کی نسل سے ہیں، اس لیے حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں. کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ امام حسن کی پوتی ہیں اور خود امام حسین کے پڑپوتے ہیں. اور یہ نسل حسنی اور حسینی چلتی ہوئی آئی ہے. یعنی سادات خاص طور پر امام زین العابدین کے بعد جو سید ہیں وہ سب کے سب حسینی اور حسنی سید ہیں. اور جو امام حسن سے حسن مثنی اور حضرت عبداللہ شغازی اور اس سلسلے سے جو ہیں وہ حسنی ہیں، وہ حسینی نہیں ہے. سید وہ بھی ہیں اور یقیناً سید ہیں اور سید ہیں، لیکن جو امام زین العابدین کے بعد کے سادات ہیں، یعنی حضرت سے جن کا شجرہ ملتا ہے، وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد. معمولاً ہم شیعوں میں یہ اصطلاحیں نہیں ہیں
یہ اصطلاحیں ہمارے سنی بھائیوں میں زیادہ ہیں. یعنی شیعہ تو ممکن ہے آج 4 بچے یہی نکل آئیں جو کہیں جی آج پہلی دفعہ سنا ہم نے کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارے یہ اصطلاحیں نہیں ہے کہ یہ حسنی حسینی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں زیادہ اصطلاحیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ حسنی ہے حسینی نہیں ہے، اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ ان کے والد حسن ہیں، یعنی آپ کی مراد ہے حسن مجتبی، اور ان کے والد ہیں علی، آپ کی مراد ہے علی ابن ابی طالب، تو ہم کہتے ہیں جی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہاں حسن سے مراد حسن عسکری ہے اور علی سے مراد علی نقی ہے. آپ لیتے ہیں کہ حسن سے مراد حسن مجتبی، یعنی یہ ہمارے بھائی، اور حسن مجتبی مولا کے مثلا بابا علی، تو آپ حسنی ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے نہیں ہیں. بہت سارے جواب دیے ہیں ہمارے اہل علم نے. میں نے خود بھی جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آپ سے علمی اختلاف ہے. تو اس میں سے ایک یہ نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں یہ مان بھی لے کہ یہاں حسن امام حسن مراد ہے اور پھر ان کے بابا علی نقی نہیں، علی مرتضی مراد ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ولادت ہو چکی؟ ان سے پوچھیں گے ہم کہ کیا ان کی ولادت ہو چکی؟ اگر کہتے ہیں نہیں ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن کے بیٹے کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہو اور امام حسن کے بیٹے بھی ہوں، مولا علی کے پوتے بھی ہوں اور ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی ابھی؟ تو اگر یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی وقت میں ان کی ولادت ہو گئی تھی جب امام حسن کا دور تھا، اور وہ اتنے طویل حیات وہ لیے ہوئے ہیں، آپ سے تو ہماری والی حیات برداشت نہیں ہوئی. ہم تو امام حسن عسکری کے بعد کی حیات کے قائل ہیں. صلوات پڑھنے ذرا کہ اتنی طویل حیات کیسے ہو سکتی ہے، اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ سے تو وہ برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ والی اور مزید 10 ائمہ کا ذکر اور آ جائے گا بیچ میں کہ ان سے بھی پہلے امام زمانہ تھے. اور اگر ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور اگر وہ ان کی ولادت ہو گئی ہے، مثلا ایک تو یہ جواب، دوسرا اگر ان کی ولادت ہو گئی ہے تو اتنا ماننا پڑے گا کہ ہیں تو حسن مجتبی کے بیٹے، مولا علی کے پوتے، مگر غیبت میں ہیں. تو غیبت کے قائل آپ بھی ہوئے، پھر کہاں تھے اتنے عرصے تھے، اتنی لمبی عمر کیسے ہو گئی؟ وہ سارے اعتراضات جو ہم پر آتے تھے وہ آپ پر پلٹ کر آئیں گے. تو صرف ہم ہی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا طویل زندگی گزار سکے. تو ہم آپ کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ حسن سے مراد حسن مجتبی علیہ السلام نہیں بلکہ حسن عسکری علیہ السلام ہے. علی سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ علی نقی علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اور یہ ہے کہ سب نے لکھا ہے. مفتی شامزئی نے کتاب لکھ دی کراچی میں، بن نوری ٹاؤن کے جو بہت بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی. مارکۃ الارا کتاب ہے، 25 مرتبہ سے زیادہ وہ چھپ چکی ہے، بار بار چھپتی ہے، اور 1000 نہیں چھپتی، 5,000 نسخے چھپتے ہیں ایک ایڈیشن میں، یعنی لاکھوں دفعہ وہ چھپ چکی ہے، لاکھوں کتابیں اس کی موجود ہیں. اس کے 30ویں صفحے پہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی اولاد فاطمہ ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے، اور یہ زمین سیدہ کے نام پر عدل و انصاف پائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرمائیں، آگے آنے کی زحمت کریں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے. بڑی نایت، ایک اور بہتر صلوات. بات مولا کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، لہذا میں یہیں سے ایک اور بحث کا گریز لے رہا ہوں. سیدہ وہ واحد احد منفرد ذات ہیں کہ جنہیں ہر شخصیت بھی معصوم شخصیت نے اپنے لیے نمونہ عمل کے طور پہ یاد کیا ہے. وہ نمونہ عمل ہے حتیٰ ائمہ اہل بیت کے لیے. میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں نحنو حججُللہ علیکم، ہم ائمہ، ہم امام اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر۔ واہ واہ نحنو حججُللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اللہ اکبر اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی میں اگر اس حدیث کو، اس فرمان معصوم کو یوں سمجھوں کہ میں اور آپ اللہ سے جب بات کرنے لگے تو ائمہ اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، اور جب ائمہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو سیدہ کو وسیلہ بنائیں، وہ بات کرنے کے لیے سیدہ کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ یہ امام عسکری کا فرمان۔ خود امام زمانہ نے جناب سیدہ کے لیے کیا کہا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی دختر سیدہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم نے سوال کیا ایک مدرسے کے، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، تو اس نے کہا جی یہ قول کیسے سمجھیں گے ہم کہ امام فرما رہے ہیں کہ جدہ، میری جدہ یعنی نبی کی دختر سیدہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، امام زمانہ کے لیے نمونہ عمل کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ امام زمانہ آئیں گے علی کی ولایت کو ثابت کرنے، مولا علی کی ولایت اس کائنات پر اللہ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے اور وہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں، جس نے نماز قائم کی زکوٰۃ حالت رکوع میں ادا کی، تمہارا ولی اللہ رسول اللہ، تمہارا ولی علی ہے۔ تو مولا علی کی ولایت، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان جو نبی نے کیا تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے مولا امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور وہ کام کرنے آئیں گے جو اس کی خاطر جناب زہرا نے جلتا ہوا دروازہ برداشت کیا، یعنی وہی کام جو ہے امام کریں گے، وہی کام ہے جو جناب زہرا نے کیا، لہذا فرما رہے ہیں میرے لیے میری جدہ نمونہ عمل ہے، میری جدہ نے جو کام کیا ہے وہی کام میں کروں گا۔ اس لیے امام بھی اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں انہیں دیکھ کر اپنی امامت کو چلا رہا ہوں، میری امامت میری جدہ کے خطوط پر نقوش پہ چل رہی ہے، پھر اس سے اور عقب میں چلے جائیے، ساری دنیا علی کو مولا کہے، ساری دنیا علی مولا کو مولا کہے، اور مولا علی جناب زہرا کو مولا کہے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد والے، جی سبحان اللہ، جزاک اللہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلی صدا یہ لگاتے ہیں یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ، اے میری سیدہ، اے میری مولا فاطمہ۔ مولا علی جب بھی جناب زہرا کو آواز دیتے تھے فرماتے تھے میری مولا فاطمہ۔ نبی مکرم نے مولا علی سے ایک خاص وصیت کی جس میں یہ فرمایا فافعل ما تؤمر، میری فاطمہ جو تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرنا۔ یہ کم بات نہیں ہے، یہ کم بات نہیں ہے، میری فاطمہ جو تمہیں حکم دے وہ کام انجام دینا، یہ مقام صرف جناب زہرا کا ہے۔ ایک دن آواز دی یا علی ادنو منی، بی بی فرماتی ہیں ادنو منی، میرے قریب آئی ہے۔ بی بی مطبخ میں تھی، کچن میں تھی، باورچی خانے میں تھی، امور خانہ داری میں تھی، آج کے الفاظ بھی میں نے کہہ دیے، مطبخ میں تھی۔ مولا علی کو آواز دی ادنو منی، علی میرے قریب آئی ہے۔ مولا فرماتے میں قریب گیا، شاہ صاحب فرمایا اور قریب آئیے، فرماتے ہیں میں قریب گیا، پھر آئی آواز اور قریب آئیے۔ جب میں قریب چلا گیا تو مجھے سیدہ نے کہا انی عالمو، بعض جگہ انی عالمو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں، بعض جگہ انی عالمتن ہے، دونوں درست ہیں۔ انی عالمو ما کانا وما یکون، جو ماضی میں گزر چکا وہ سب جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا وہ سب جانتی ہوں، وما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوا، اب جو الفاظ روایت کے ہیں میں تو وہ پڑھوں گا نا۔ مولا فرماتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوا اور نبی کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ سیدہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، میں وہ جانتی ہوں جو ماضی میں ہوا، میں وہ جانتی ہوں جو آئندہ قیامت تک ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ یہ دو جملے فاطمہ کے میں نے سنے، مگر اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا
جس کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ فاطمہ نے کیا کہا ہے، اور کہا یہ کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ میرے مولا نبی مسکرائے اور فرمایا میری فاطمہ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہے۔ جو تقدیروں کے حالات جانتی ہو اسے سیدہ فاطمہ کہا ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک سلوات میرے اس جملے کے بعد کہ بی بی جب آپ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہیں تو ہماری تقدیروں کو بھی جانتی ہیں۔ یہ سارا مجمع اپنی تقدیروں کو بہتر کرنے آیا ہے۔ ہم پہ کرم کریں ایک سلوات کی صورت میں۔ سیدہ ہماری تقدیر بنا سکتی ہے، ہماری بگڑی بنا سکتی ہے، بے شک ہماری بنی ہوئی کو اور بہتر کر سکتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں۔ یہ تو میں سیدہ کی بات کر رہا ہوں، سیدہ کا چھوٹا بیٹا حسین عطا کرتا ہے۔ سیدہ کا بڑا فرزند امام حسن کا کیا مقام ہے، وہ اگر کبھی سوچ لیں تو پھر اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ابوہما افضل منہما، حسن حسین سے ان کے بابا ان کی ماں افضل ہیں۔ تو جو خود اس درجے پر ہو کہ میرے مولا امام حسن شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، کسی نے کچھ ایسا کہا کہ امام اپنے بابا علی کی طرح شقشقیہ کی کیفیت میں آئے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب جلال کی کیفیت میں آئے تو فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا و شمال جنوبا و جنوب شمالا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، معاذ اللہ، اس نے توہین کیا، آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں۔ تو روایت کہتی ہے فنظر الیہ شطرا، امام نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد بلند تر صلوات مولا کی راہ۔ ایک مرتبہ اسی پر امام نے اپنی ولایت تکوینی کا اظہار کیا، اس کی کیفیت بدلی، وہ مردوں میں سے اٹھ کے جانے لگی، آیا مرد تھا جہاں عورت رہی تھی۔ یہاں روایت بھائی سن لیجئے، کچھ یہ لطیف بات آ گئی ہے۔ تو جاتے جاتے امام نے آواز دی اب تیری زوجہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں امام سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو جو جواب میرے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ رہنا بھی تو غلط ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو مبغض علی ہو، جو بغضی ہو علی کا، جو دشمن ہو اہل بیت کا، تم اس کے ساتھ رہ کیسے رہی ہو؟ صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر خطبہ تو اس کے اندر بڑا حسین ہے، ایک علیحدہ گفتگو کی ضرورت ہے اس مضمون پر۔ اس خطبے کے اختتام پر امام کے چند جملے اور بھی ہیں جو میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں، اگرچہ آپ بہت زیادہ چاہ نہیں رہے کہ میں کچھ ہدیہ دوں۔ خطبے کے اختتام پر امام حسن کے چند اور جملے ایسے ہیں جو ہر محبت کرنے والے کے دل کو باغ کر دیتے ہیں،
اور جملے مولا کے یہ ہیں، مولا فرماتے ہیں خبردار میرے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر یہ کہہ کر فرماتے ہیں سنو العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے، وہ احمد و ضمیری، احمد میرا ضمیر ہے، احمد مصطفیٰ میرے نانا میرا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، اور علی میرے امیر ہے، والحسین و وزیری، اور حسین میرے وزیر ہیں، وہ جبریل و فقیری، جبریل ہمارے فقیر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اجازت لے لی میں نے، توجہ ہے، بات آگے بڑھے۔ سیدہ کے بچوں کا یہ مقام ہے جی، سیدہ کے شوہر سیدہ کو مولا کہہ کے پکارے، سیدہ کے حکم کے مولا علی کو پابند بنایا جائے، حکم کے پابند تھے تبھی تو دروازے پہ سیدہ آئی۔ جواب آ گیا یا نہیں؟ بھائی مولا علی گھر میں تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ فرما دیا میں جاؤں گی، فرما دیا صحیح ہے، میں جاؤں گی بس سیدہ، اور نبی کہہ کے گئے میری سیدہ کی بات ماننا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اچھا جواب ہے، اچھا جواب ہے، ایک بہت بڑی الجھن ہے نا، ذہن میں خیال آتا ہے سیدھا جواب ہے کہ مولا گھر میں تھے تو بیوی کیوں دروازے پر آئی؟ اس لیے کہ نبی کہہ کر گئے جو میری فاطمہ کہے اسے عمل کرنا۔ میں جاؤں گی تو بس مولا نے ان کے بات پر بات ہی نہیں کرنی کیونکہ نبی کہہ کے گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل جی۔ وہ صاحب عظمت بی بی، وہ مقام علیہ رکھنے والی ذات جسے پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور اپنے نور سے خلق کر کے انہیں ہزاروں سال حضرت آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عرش کے ساتھ رکھا جی۔ عرش فی سرداق العرش، کانت فی سرداق العرش، کانت فی حقت تحت العرش، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، فی حقت تحت العرش۔ سیدہ کا نور عرش کے نیچے رکھے ہوئے ایک حقے میں تھا۔ اب یہ حقہ کیا ہے ذرا لغت میں جا کے دیکھیں گے۔ حقہ، اہل لغت نے حقہ کا ترجمہ اور معنی کیا ہے ایک قیمتی شے رکھنے کی جگہ، جسے ہماری زبان میں ایسا مقام جس کو جہاں پر قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ نے ایک مقام بنایا، نورانی مقام، یہ بھی مادی نہیں ہے کیونکہ ابھی حضرت آدم نہیں بنے، ابھی زمین نہیں بنی، اس سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر جناب زہرا کے نور کو قرار دیا، اور پھر سیدہ کا نور عرش سیدہ کے نور کے اوپر ہے۔ پھر سوال کر لیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، یہ سرکار کی حدیث ہے، یا رسول اللہ اگر سیدہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے خلق ہوئی ہیں، چاہ رہے ہیں آپ یہ باتیں سننا یا نہیں؟ اگر سیدہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے خلق ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کانت حوراء الانسیہ، میری فاطمہ حوری بشر ہے۔ بھائی صلوات پڑھنے عظمت اللہ۔ سوال کرنے والے نے ہم پر احسان کیا کہ سوال کر لیا اور روایت بن گئی اور آج بیان ہو جائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پھر سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سیدہ حوری بشر ہیں، بشری حور ہیں، تو سیدہ کی غذا کیا تھی؟ نبی سے سوال کر رہا ہے سوال کرنے والے صحابی۔ اچھا، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ جناب صحابی ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اللہم صل علی سیروفی کے نام سے، مولانا سیروفی، وہ مولا سے سوال کر رہے ہیں کہ پھر ان کی غذا کیا تھی؟ نبی مکرم کا جواب سنیے ذرا۔ نبی نے فرمایا سیدہ کی 4 غذائیں تھیں، سیدہ اس عالم میں 4 غذاؤں کے ساتھ جی رہی تھی۔ فرمایا سیدہ کی پہلی غذا التسبیح، دوسری غذا التقدیس، تیسری غذا التحلیل، چوتھی غذا التحمید،
فاطمہ کی 4 غذائیں تھی: تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، جی تحمید یعنی الحمدللہ۔ سیدہ یہ 4 غذائیں لے کر جی رہی تھی، یا سبحان اللہ بولتی تھی، یا اللہ اکبر کھاتی تھی لیتی تھی، یا لا الہ الا اللہ کو لیتی تھی، یا پھر وہ لیتی تھی الحمدللہ کو۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس زہرا کی یہ غذائیں ہوں اس کے بچے مصیبتوں میں یہی تو بولیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے تو کھایا ہی ہے، ہماری تو غذا ہی اللہ کی تسبیح ہے، ہم تو اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے۔ صلوات سیدہ زہرا کی جی۔ اور پھر اللہ نے اس نور کو کہ جو اسے اپنے نور سے بنایا، اسے زمین پر بھیجا ہے تو خاص اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ مجلس آپ کر رہے ہیں، میرے بھائی نیئر بھائی، ان کے بھائیوں نے مجھے حکم دیا، مولانا شبیر طاہری صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمایا، ان کے توسط سے پیغام ملا، اہتمام کیا ہے نا، مائک لگا ہوا ہے، فرش چاندنی بچھی ہوئی ہے، امام بارگاہ سے پہلے طے کیا ہوگا، اشتہار لگا ہوگا، پڑھنے والوں کو شادمان بھائی کو کوئی آج تھوڑی کہا ہوگا، مشروف آدمی ہے، ایک مدت پہلے ان کو دعوت دی ہوگی، انتظام ہو رہا ہے نا۔ جب کوئی چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو بغیر اہتمام کے نہیں ہوتی وہ۔ سیدہ کا وجود کیونکہ اہمیت کا حامل ہے تو اہتمام دیکھیے کیا ہے۔ اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے جس درخت کا نام ہے طوبہ، شجرہ طوبہ، غرس اللہ بیدہ، اللہ نے جسے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اللہ کہتا ہے، روایت کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں جس درخت کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور اس درخت سے 3 نہریں نکلتی ہیں، سلسبیل، تسنیم، معین، جی معین، سلسبیل، تسنیم، یہ 3 نہریں اس درخت سے نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ترک ہو گئی ہیں یہ والی بحثیں ممبر سے نا، یہ والی بحثیں حافظ کفایت صاحب کرتے تھے، حضرت حسن زیدی کرتے تھے، جی علامہ رشید ترابی کرتے تھے، مولانا محمد قاسم زیدی کرتے تھے، جی بشیر فاتح ٹیکسلا کرتے تھے، علامہ نقن صاحب کرتے تھے، غربی صاحب کرتے ہیں، جی یہ بحثیں کیونکہ ترک ہو گئی ہیں تو اگر کسی کے چہرے پہ تعجب دیکھوں تو غلط نہیں ہوگا وہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں بھائی، ہم تو پہلی دفعہ ہی سنیں گے، تحقیق جب نہیں ہوگی تو پہلی دفعہ ہی سنیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اللہم صل علی، ایک اور بہتر صلوات۔ اور ہماری ساری تحقیقات دائیں بائیں ہوتی رہیں اور اہل بیت کے فضائل میں تحقیق نہ ہو تو ان دائیں بائیں کی تحقیقوں کا کیا فائدہ؟ ہم تو پیدا ان کے فضائل پڑھنے کے لیے ہوئے ہیں، ان کے فضائل سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور فضائل سن کے معرفت بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور معرفت بڑھا کے قرب بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور قرب بڑھا کر ان پر فدا ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں، جس نے بھی مجھے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہوتی ہے، فانا دیتہ، اور پھر میں خود دیت بن جاتا ہوں۔ اس کی آنکھ نہیں ہوتی عین اللہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے، اس کا پیر نہیں ہوتا رجل اللہ ہوتا ہے، اس کی کمر نہیں ہوتی جنب اللہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ نہیں ہوتا وجہ اللہ ہوتا ہے، اور وہ خود حجت اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ درخت سے پھل نکلا، کہا جاؤ جا کر میرے جبریل، میرے مصطفیٰ کو جا کے یہ پھل کھلا دو،
اور جبریل نازل ہوئے، ادھر 40 دن کا چلہ سرکار کا مکمل ہو رہا ہے۔ غار حرا میں 40 دن سے سرکار عبادت میں تھے۔ میری 2 رکعت نماز، ہمارے عالم دین کی 2 رکعت نماز، ہمارے مرجع تقلید کی 2 رکعت نماز، مثلا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی 2 رکعت نماز، امام صادق کی، امام حسین کی، نبی کی 2 رکعت، کوئی برابر ہے؟ یہ ساری 2 رکعتیں نمازیں برابر نہیں ہیں، سب مختلف ہیں۔ سرکار نے 1-2 دن نہیں 40 دن نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ 40ویں دن جب آپ کا چلہ مکمل ہوا تو میرے اصطلاح میں چلہ، ورنہ 40 دن کی عبادت اور ریاضت جب مکمل ہوئی تو جبریل وہ پھل لے کر آ گئے۔ کیا بات، کہا ہے میرے سرکار، اے نبی آخر، اللہ نے آپ کے لیے جنت سے پھل بھیجا ہے۔ نبی نے جب اسے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ اللہ نے کہا اسے تناول کریں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور خدیجہ کے قریب چلے جائیے تاکہ نور سیدہ وہاں منتقل ہو جائے اور سیدہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے وہ پھل تناول کیا، سیدہ خدیجہ کے قریب گیا، نور منتقل ہوا، فاطمہ کی ولادت ہو سبحان گئی۔ اللہ۔ تو مجھے شاعر کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ برعظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور صلوات آپ سب کی حفاظت کرے۔ جلدی تو نہیں ہے نا؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی مکرم اکثر جناب زہرا کو سونگھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ان کے ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی فاطمہ کو سونگھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں، ہماری جنت تو کیا ہوگی، نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک دن فرمایا اپنے اصحاب سے میں جنت سے آ رہا ہوں، فرمایا میں جنت سے آ رہا ہوں۔ ایک صحابی محترم نے حوصلہ کر لیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ جنت سے آپ ہو کر آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میں فاطمہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ جب بھی جناب سیدہ سے ملتے تھے فرماتے تھے میں گویا جنت میں گیا ہوں۔ نبی کی جنت جناب زہرا وہ سیدہ۔ فضائل تھوڑے سے اور پڑھوں؟ 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ زبردستی تو نہیں ہے؟ ہم تو پڑھوانے پہ پڑھتے ہیں بھائی، پڑھوائیے تو پڑھ رہے تھے، پڑھنے سے ایک اور صلوات نبی اور علیہ اللہ۔ سیدہ کا مقام بہت بلند ہے، اور اس باب میں روایات کی ایک طالب علم اور اپنی عاجزی کا احساس کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس باب میں ایک طوفان ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک روایات کی بارش ہے جو بار بار میرے ذہن میں کہ میں اس وادی میں چلا جاؤں تو کیا کیا ملے گا، سیدہ کی عظمت کی اس وادی میں چلا جاؤں تو کیا ملے گا۔ یہ ذات عالم انوار کی ذات ہے، یہ ذات عالم انوار کی ذات ہے جی۔ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول تدریجی 23 برس میں سرکار پہ نازل ہوا، اور ایک نزول دفعی شب قدر میں نازل ہوا۔ جو شب قدر میں ایک دم نازل ہوا وہ نزول دفعی ہے، سارا قرآن شب قدر میں آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پورا قرآن شب قدر میں آیا، یہ نزول دفعی ہے۔ اور جو 23 برس میں حضر میں، سفر میں، جنگ میں، گھر میں جو قرآن کی آیتیں اترتی رہیں اور پھر مجموعہ بن گیا پورا قرآن، وہ قرآن نزول تدریجی ہے۔ قرآن کے 2 پہلو ہیں، تدریجی نزول، دفعی نزول۔ یہ قرآن صامت کی بات کر رہا ہوں، قرآن ناطق کا بھی حال یہی ہے۔ سارے معصومین تدریجاً آئے ہیں اسلاب شامخہ،
ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے. ابھی پڑھ لیجئے زیارت وارثہ، ابھی زیارت وارثہ پڑھ لیجئے. اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے تمام معصومین کا نزول ہوا ہے. مگر جیسے قرآن تدریجی بھی ہے اور دفعی بھی ہے، ایسے قرآن ناطق تدریجی بھی ہے اور دفعی بھی ہے. قرآن ناطق یعنی اہل بیت تدریجن بھی آئے ہیں اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ کے ذریعے، اور سیدہ کی صورت میں دفعتن بھی آئے ہیں. سیدہ صلبوں سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہے، سیدہ دفعتن نبی پہ نازل ہوئی ہے. دلیل دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سیدہ دفعتن نبی پہ نازل ہوئی ہے، جس کی ایک مثال میں دے چکا کہ جنت سے میوہ لے کر آئے جبریل اور کہا کہ پھل لے کر آئے اور کہا کہ یہ تناول فرمائے اور سیدہ کا نور منتقل ہوا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل فرماتے ہیں لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم اور آدم کے علاوہ، آدم اور آدم کے علاوہ اگر حضرت آدم کی صلب سے ہوتی بھی آئی ہیں تو دادا پہ پوتی حرام ہے. دادا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت آدم سے ہوتے بھی آئی ہیں تو دادا کو شوہر کے طور پہ نبی نے ذکر ہی کیوں کیا؟ یہ ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ صلب آدم سے نہیں آئی ہیں، دفعتن آئی ہیں قرآن کی طرف. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بھائی اگر بعد میں غور کریں گے صلوات تو اونچی پڑھ لیجئے. جی توجہ آپ کی ہے، میں ممنون ہوں اس کا. توجہ اور چاہوں گا. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، کیا دیکھا؟ اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ پہلا اونٹ کہاں پہنچا، جس کا انجام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں پر ہے. ایک لمبی قطار ہے اونٹوں کی. فرمایا جبریل یہ اونٹ اور ان پہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ ہر اونٹ پہ مال لدا ہوا تھا. جبریل اس پہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ فرمایا جبریل امین یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارا مال جو اونٹوں پہ لدا ہوا ہے یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے طے کیا ہے. مولا نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ. ایک اونٹ بٹھایا گیا. کیسے کھولو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے میری زہرا کا جہیز کیا بنایا ہے. اس اونٹ کو بٹھا کر کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی. ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے. اللہ نے مولا علی کے فضائل جناب زہرا کا جہیز بنایا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. بہت شکریہ، ممنون آپ کی توجہ. عزیزان گرامی، پھر ایک اور روایت مجھے ہدیہ کرنے کا دل کرا. جی میں اور آپ مولا علی سے، یا علی اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے، کرم کریں ہمارے اوپر. آپ کو اللہ نے اپنا ولی خاص بنایا ہے. شان من الشان، آپ کا اللہ کے نزدیک مقام ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا، لیکن علی اگر کسی سے دعا کروائے، ہجرت کا موقع ہے، سرکار ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، مولا علی کو بستر پہ سلا کر گئے ہیں، مکے والوں کی امانتیں علی کو دے کر گئے ہیں، اور فرمایا جب امانتیں سب کے حوالے کر دو تو پھر فواطم کو لے کر مکے سے مدینے آ جاؤ. یعنی گھر کی بیویوں اور خواتین کو، جن میں بڑی تعداد فاطمہ نامی بیویوں کی تھی، تو فاطمہ کی جمع فواطم، فواطم کو لے کر مدینے آ جاؤ. مولا علی فواطم اکیلے مرد ہیں، خواتین کا قافلہ ہے. گھر کا سامان بھی ہے اور بیویاں بھی ہیں جن کو مولا لے کر مدینے آ رہے ہیں. فواطم میں ایک فاطمہ بی بی بنت نبی مکرم بھی ہے، یعنی جناب زہرا ہیں. ان کی محمل علیحدہ ہے، ساری بیویوں کی محملیں ہیں، محملیں چل رہی ہیں. مولا تک خبر آئی کہ پیچھے ایک مشرکین کا لشکر آ رہا ہے جو قافلے پہ حملہ کرے گا، جنہوں نے طے کیا ہے کہ ان بیویوں کو تکلیف پہنچائے. اکیلے علی ہیں، اتنی ساری خواتین ہیں. مولا نے اپنے دلدل کو دوڑایا اور جناب زہرا کی محمل کے قریب آ کر کہا انی خارج الی عدو اللہ وعدو رسولہ وعدو اہل بیت رسولہ یا زہرا فاطلبی بالدعاء. میں اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں،
اے فاطمہ میرے لیے دعا کرو. صلوات پڑھ لیں عظمت زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کے رسول اور اہل بیت رسول کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرو. یہ کہہ کر مولا نے اپنا گھوڑا روانہ کیا. پہنچے وہاں جہاں وہ لشکر تھا, وہاں مولا سے ان کی جنگ ہوئی. مولا نے کئی لوگوں کو فنار کیا. جو بھاگ رہے تھے ان کا پیچھا نہیں کیا. بھاگنے والوں کے پیچھے علی جاتے نہیں ہیں. وہ جو چلے گئے چھوڑ کر وہ چلے گئے. جن کو مارا وہ ان کو مارا, جن کو مارنا تھا انہیں مارا, جنہیں مرنا تھا وہ مرے. تو یہ معرکہ مکمل کر کے مولا واپس آئے. اب جب مولا واپس آئے تو جناب زہرا نے جو استقبال کیا ہے وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جناب زہرا نے مولا علی کا استقبال کیا. وہ جملہ سنے کیا فرماتی ہیں ما خوابا من کنتا علی ظہرہ یا علی. یا علی, جس کی پشت پناہی کے لیے آپ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس بی بی کی عظمت اتنی ہے جو ہم سمجھ پائے, اس بی بی کو دروازے اور دیوار کے درمیان زخمی کر دیا گیا. آیت اللہ فضل اللہ قبانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا اور ایک آواز گونجی. بعض روایتوں میں ہے کہ آواز گونجی یا فضت و خزینی, اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. اور بعض جگہ ہے کہ, اور دونوں ممکن ہے کہ یہ بھی بات بھی, یہ آواز بھی دی ہو بی بی نے اور ایک اور آواز بھی دی ہو. یہ آواز تو بی بی نے دی, اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. ایک اور روایت ہے فرمایا یا مہدی ادرک, اے مہدی میری مدد کرو. یہ جو امام زمانہ جناب زہرا کو یاد کر کے روتے ہیں نا, وہ اس لیے بھی ہے کہ جناب زہرا نے مہدی امام زمانہ کو, حضرت مہدی کو مدد کے لیے بلایا. چلیے عزادارو کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے, مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے, وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی وہ دروازہ ہے جس پہ نبی 6 مہینے تک آ کے کھڑے ہوتے رہے. اجازت لے کر اندر آئیں گے, سلام کر کے داخل ہوں گے. آپ اور ہم جاتے ہیں نا زیارت کرنے تو ہم اذن دخول لیتے ہیں نا, دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نبی دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں. اور گھر کے یعنی نبی کے اہل بیت آگے بڑھ کر نبی کا استقبال کرتے ہیں. معمولاً دستور یہ تھا کہ خود جناب زہرا آگے بڑھتی تھی, بابا آئیں گے, بابا نے سلام کر لیا اب اندر آئیں گے. بعض دفعہ تو یہ بھی ہے کہ نبی مکرم سلام کر کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے, لیکن اکثر اوقات گھر میں تشریف لاتے تھے. ایک دن دروازے پر جیسے ہی نبی پہنچے تو سامنے زینب کھڑی نظر آئی. اس وقت جناب زینب کی عمر 3.5 سال کی تھی. نبی نے آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا. فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو خواب دیکھا ہے. اماں کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو. نبی اندر آئے, بچی کو اپنے سامنے بٹھایا. زینب بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ اب وہاں جناب زہرا بھی تشریف فرما ہے, حسنین ہیں, مولا علی ہیں. جناب زینب اپنا خواب بیان کر رہی ہیں نانا سے. نانا میں نے دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں. ایک صحرا ہے, ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر کچھ دیر بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا, وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا. میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا, وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا. اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا. نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو زحمت نہ دیتی, مگر خواب آگے بڑھتا ہے. تیز آندھی ہے, سہارا کوئی نہیں ہے, میرے سر سے چادر اتر ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. نانا میں نے دیکھا میرے سر سے چادر اتر ہے.
में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन, तुम्हारा भाई हुसैन। एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। मैं रोने वालों से पूछूं, जब अली अकबर जवान हो गए होंगे, जब अब्बास जैसा भाई नजर आता होगा, तो अली की बेटी नबी की नवासी सोचती होगी ना कि मेरे सर से चादर कैसे उतरेगी, कौन सी ऐसी मुसीबत होगी जिस पर मेरे सर से चादर उतारी जाएगी। लेकिन जब करबला में असर आशूर जनाब ज़ैनब के सर से चादर उतारी गई, तो जनाब ज़ैनब ने नहर की तरफ रुख करके अब्बास को आवाज दी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब मैं रोने वालों से ये भी सवाल करूं, अपने आप से सवाल करूं, अहले दिल से सवाल करूं कि नबी जब अपनी नवासी को ये बता रहे थे, आज मैं और आप 1400 साल बाद तो रो रहे हैं, नबी पर क्या गुजरी होगी, ये मेरी बच्ची पर क्या गुजरेगी, मेरे हुसैन पर क्या गुजरेगी, मेरे हसन को जहर दिया जाएगा, और मेरी फातिमा के साथ अभी कुछ दिन बाद क्या होगा। अज़ादारों, जब दरवाजा आधा जल गया तो एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा इसे लात मार के गिरा। जब उसने लात मारी है तो वो दरवाजा जनाबे ज़हरा पर आया, और आयतुल्लाह फजलुल्लाह कुंबानी कहते हैं आन सीने ही के मखज़ने असरार बोल, कै सज़ावारे आन दरो दीवार बोल। जिस सीने में अल्लाह के राजों का खजीना था, क्या वो दरवाजे और दीवार के दरमियान मसल्ले के काबिल था? आवाज दी फिजा मुझे संभालो। हत्ता यहाँ तक बयान हुआ है कि जब दरवाजा गिर गया, बीवी दरवाजे के नीचे थी, जो लोग अंदर दाखिल हुए उनमें से एक कहता है कि मैंने दरवाजे पे पैर रखकर गुजरना चाहा, तो मुझे महसूस हुआ कि इसके नीचे फातिमा है, तो मैंने अपना पैर हटाया ये सोचकर कि इस बीवी का मकाम बहुत बुलंद है, मगर अली का बोझ गालिब आ गया और मैंने दरवाजे पर पैर रख दिया। हक है ना अली का के गुस्ल देते हुए रोए, मौला अली का हक है ना कि गुस्ल देते हुए रोए। सलमान कहते हैं मैंने अली की रोने की आवाज गली में सुनी। सैयदा की तदफीन के बाद जब मैंने पूछा या अली आप जैसा साबिर इमाम कोई नहीं, मगर आपकी आवाज गली में आ रही थी। फरमाया सलमान जब मैंने सहरा को गुस्ल दिया, जब मैंने फातिमा को गुस्ल दिया तो 2 पसलियां टूटी हुई थी, बाजुओं पर वरम था, मेरी फातिमा मेरे सामने मारी गई। अज़ादारों, मेरे एक मिलने वाले ने मुझसे कहा कि उनकी ज़ौजा के साथ इख्तिलाफ शदीद था। ऐसा हुआ कि मैंने अपनी ज़ौजा को गुस्से में आके एक तमाचा मार दिया। 3 दिन बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, देखो मैंने गुस्से में तुम्हें तमाचा मार दिया, मुझे माफ कर दो। तो कहते हैं कि मेरी ज़ौजा ने मुझे कहा आइंदा कभी ऐसा हो, आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिए। जब आपने मारा था हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और एक ही बात कहती है अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। सुनेंगे अज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी ना, इमाम हसन रास्ता बदल देते थे। एक सहाबी ने पूछा मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? फरमाने लगे मैं अपनी माँ ज़हरा के साथ था, एक शख्स ने मेरी माँ ज़हरा पे हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई अल्लाह। जब गिरिए की आवाजें बुलंद हो जाए तो समझे मौला की नजर हो गई, बीवी का करम हो गया, हमारी इबादत कबूल हो गई। दरबार में जनाबे ज़हरा ने फदक का मुतालबा करते हुए पहले अपने हिबा का मुतालबा किया कि मुझे नबी मेरे बाबा दे कर गए। फिर मेरी बीवी ने विरासत का दावा किया। वो जो हिबा का जब दावा किया ना बीवी ने कि मुझे मेरे बाबा देके गए, तो पहले तो उन्होंने कहा गवाह कौन है? तो बीवी ने मौला अली को, जनाब उम्मे ऐमन को और हसनैन को पेश किया, जो गवाहियां कबूल नहीं हुई। फिर बीबी ने बाबा की तहरीर दी। तहरीर के अंदर लिखा हुआ था कि नबी ने जनाब ज़हरा को ये बाग दिया है, और एक बाग नहीं 6 बाग थे। फदक तो एक बाग था, उसके अलावा छोटे छोटे और बाग भी थे। वो नबी ने लिख के दिया हुआ था। एक शख्स ने उसे देखा, कातिब को कहा कि लिख के दे दो।
ان کے پاس تو نبی کی تحریر ہے. تو ایک اور شخص وہاں آگے آیا اور اس نے جناب زہرا سے وہ تحریر چھین اور چھین کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عزاداروں، میں نے کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک ہفتے میں ہی بوڑھے ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو ایک ہفتہ پہلے تو بہت اچھے تھے، آپ کی صحت کو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے میرا جوان بیٹا مر گیا، میری جوان بیٹی مر گئی، مجھ پہ فلاں مصیبت آ گئی، اس کے بعد میں بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں. عزاداروں، جب جناب زہرا سے تحریر لے کے پھاڑا گیا تو جناب زہرا کا یہی حال ہوا. لاڑکانہ کے ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو، وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے جلدی سے اتر کے جاتے تھے، ٹکڑوں کو اٹھا کے لا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کتنی دیر لگی. روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی. مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ بوڑھی ہو گئی. بابا کی تحریر اٹھاتے اٹھاتے اب فاطمہ کے پیروں میں دم نہیں رہا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ